الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح پیدا فرمایا اور صوفیہ اپنی زبان میں جو تنزلات ستہ کی بات کرتے ہیں وہ بات ہو رہی تھی۔ بعض چیزیں ایسی پیش آئیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ بات کریں گے۔ ان میں سے جو واقعات پیش آئے، خیال آیا کہ کچھ واقعات آپ سے ذکر کریں، شاید کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ جتنے لوگ بھی معاشرے اور سوسائٹی اور اپنے محلے، شہر اور ملک کی باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اجر دے گا، لیکن انسان پہ بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی گور اور قبر کو درست کرے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم دیکھو اقتدار خیانت کرنے والوں کو مل جائے اور تمہارے قائدین وہ سرکاری خزانے کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیں، اور جب تم دیکھو کہ عہدے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اہل نااہل قرار پائیں، تو کئی چیزیں گننے کے بعد فرمایا کہ علیکم بانفسکم، پھر صرف اپنی فکر کرنا، ودع الناس، سوسائٹی، معاشرے، لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ علیک بنفسک، صرف اپنی فکر کرنا کہ تم ان معائب میں نہ گر جاؤ، کوئی ایسا عیب نہ ہو جو تمہاری شخصیت میں آ جائے۔ اور صاف لفظوں میں فرمایا کہ دع الناس، عام پبلک کو چھوڑ دینا۔ اس پہ ہم لوگوں کو، ہر ایک کو اپنے پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جن کو ہم نے بصیرت دی ہے، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چہرے والی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے یہ جو واقعات ہیں اس میں بہت بڑا سامان اور بڑا سبق ہے۔ عربوں میں بنو ثقیف جو تھے بہت جاندار، سخت ظالم اور بہت دلیر لوگ تھے، قتل ہوتے بھی تھے اور ذبح بھی کرتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف میں ان کے قلعے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیا، اور مسلمانوں کی فوج نے سارے ذرائع ان کے بند کر دیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور ان کا کچھ نقصان نہیں ہو سکا۔ فتح اس کے بعد ایک اور موقع پہ ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور کوفہ والوں نے انہیں بہت تنگ کیا اور ستایا، جیسے ان کے صاحبزادے سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیش آیا، تو انہوں نے بددعا دی اور ان کا اللہ میرے بعد مسلمانوں پہ ایسا امیر مقرر فرما جو بدترین انسان ان کا ہو۔ اللہ ثقفیوں کے کسی لونڈے کو ان پہ حکمران بنا دے، تاکہ یہ احساس کریں کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ جو کچھ انہیں سمجھاتا تھا وہ صحیح راہ تھی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر مختلف حکومتیں بدلیں، اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید آیا، اور یزید کے بعد جو اس کا بیٹا خالد تھا، اس نے کہا اگر حکومت اور خلافت کوئی اچھی چیز ہے تو میرے باپ نے بہت نیکی کما لی، اور اگر یہ بری چیز ہے تو میرے باپ نے وہ حرکت کی جو سارے خاندان کو کافی ہے، مسلمانوں میں نہیں خلیفہ بنتا۔ شاید 6 ماہ رہا ہوگا، جتنا بھی۔ حکومت مروان کے پاس آئی، اور مروان کے 2 بیٹے تھے، بیٹے تو کئی ایک تھے، لیکن ایک مروان کے بیٹے عبد الملک تھے اور ایک عبد العزیز۔ عبد العزیز کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ عمر بن عبد العزیز تھے، اور عبد الملک کے ہاں بہت اولاد تھی، یہ سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک، اور امویوں کی حکومت ادھر سے چلی۔ اور مروان کی موت کے وقت 2 بیٹے تھے، عبد العزیز اور عبد الملک۔ عبد الملک کا انتقال جلدی، عبد العزیز کا انتقال جلدی ہو گیا، تو لے دے کے خلافت ان کے بیٹے عبد الملک کے پاس آ گئی، اور عبد الملک سے پھر یہ خلافت چلی ہے بہت عرصے تک۔ عبد الملک کو جو لوگ پسند آئے، ان میں اس کا ایک وزیر تھا، روح اس کا نام تھا۔ روح نے عبد الملک سے کہا کہ اموی حکومت کے قیام اور اس کو سنبھالنے کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، اور لڑکے کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں گے کہ حکمران ایسے ہوتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، اور طائف بنو ثقیف میں ایک لڑکا پڑھاتا تھا، اس کو روح نے بلایا اور اس سے کہا جاؤ امیر المومنین کی خدمت کرو۔ وہ سپاہی بھرتی ہو گیا، لڑکا سا تھا، اور اس کا نام تھا یوسف، اور یہی حجاج تھا۔ حجاج چلا گیا، اور روح وزیر جو تھا، قصہ یہ ہوا کہ عبد الملک ایک دن سفر میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب میں سواری پہ بیٹھ جاؤں تو پھر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب لوگ پیچھے چلیں گے۔ اس کا ٹھیک۔ روح آیا اور عبد الملک کے سامنے رو پڑا، اور اس نے کہا یہ جو لڑکا ہے حجاج بن یوسف،
اس نے اتنا مارا ہے میرے سپاہیوں کو، اتنا مارا ہے میرے باڈی گارڈز کو کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں اور کمر سے گوشت ادھڑ گیا۔ بلایا، پوچھا تو اس سے کہا آپ نے حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں تھا، یہ آپ ہی کا ہاتھ ہے، اور میرا کوڑا میرا نہیں تھا، یہ آپ ہی کا کوڑا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت جب گھوڑے پہ بیٹھ جائیں تو پھر کسی کو پیچھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا سپاہی ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا کے چلیں گے۔ میں نے کہا اچھا۔ بادشاہ وقت تو بیٹھے گھوڑے پہ اور تم میری بات نہ مانو، تو میں نے تو آپ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا۔ ہنس پڑا عبد الملک، گویا اسے وہ آدمی مل گیا جس آدمی کی وہ تلاش میں تھا۔ اس کا جاؤ اور تم میری طرف سے مکہ مکرمہ کے گورنر، مکہ مکرمہ کا گورنر بنا، اور جب تک اس نے بیت اللہ کو نہیں گرا لیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید نہیں کر دیا، تب تک یہ چین سے بیٹھا ہی نہیں۔ شامی فوج اس کے ساتھ تھی، اور 9 سال سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وہاں پہ حکمران خلیفہ تھے، اور حجاج ابن یوسف نے پکڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ جا کے، اور ایک ایک آدمی کو پوچھتا رہا کہ بتاؤ تم بنو امیہ کے ساتھ ہو یا نہیں، تم بتاؤ تمہارا کیا کردار تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے، ان کی شہادت میں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی گردنوں پر لوہے کی مہریں تپا کے ثبت کر دیں کہ یہ آدمی مشکوک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آتا تھا تو فرماتے تھے اٹھ جاؤ، ایسے نہ ہو کہ حکومت کو تمہاری خبر ہو جائے میرے پاس آنے کی اور حکومت تمہیں دھر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ظلم اس نے کیا، سوٹیبل آدمی تھا گورنمنٹ کے لیے، اور اس نے اسے عراق کی حکومت بھی دے دی۔ عراق آیا حجاج ابن یوسف اور آ کے کہا کہ کوفہ والو تم عادی ہو گئے ہو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے نافرمانی کے، وہ تم سے تنگ تھے، علی تم سے تنگ تھے رضی اللہ عنہم، اور میں بالکل تنگ نہیں ہوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا حکومت کیسے ہوتی ہے۔ ہم بسا کہتے ہیں میں رات کو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور آدمی آتے تھے اور کہتا تھا ان کو قتل کرو، گردنیں اڑتی جاتی تھیں، لوگوں کی چیخوں کی آوازیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے کہا میں نے کہا تھا کوفہ والوں سے کہ فجر کی نماز سے پہلے کوئی آدمی گلی میں نظر نہیں آنا چاہیے جب تک اذان نہ ہو، اور جو آدمی نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کس کا قصور ہے یا نہیں ہے، کرفیو جسے کہتے ہیں وہ نافذ ہے۔ یہ سب وہ ہیں جو رات کو کوفہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، سب قتل ہو۔ جمعے کے دن تقریر کی اور اسے کہا کوفہ میں اگر کوئی آدمی ایسا مجھے ملا جو راستوں پہ بیٹھ کے پیشاب کرے تو جب تک میں زندہ ہوں وہ جیل میں رہے گا، اور ہزاروں آدمی اس سے جیل میں ڈال دیں۔ یہ ظلم بڑھتا رہا، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب مرا تو 81,000 آدمی جیلوں سے رہا ہوئے جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جو سب لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے قابل لوگ اپنے طور پہ اس نے رکھے ہوئے تھے، اور ایک نجومی سے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دونوں آنکھیں ابل پڑی ہیں، باہر آ گئی ہیں، تم اپنے علم سے بتاؤ کہ کیا ہوگا۔
وہ بھی اپنے علم کی چیزوں میں مصروف تھا، اور محل سے خبر آئی کہ آپ کا بیٹا محمد مر گیا ہے اچانک۔ اس نے کہا ہو، یہ پہلی آنکھ گئی، اور ابھی وہ اسی غم میں تھا کہ دوسرا آدمی آیا کہ ملنا ضروری ہے۔ ملا تو اس نے کہا آپ کے بھائی انتقال کر گئے ہیں، فلاں علاقے میں تھے، ان کی موت واقع ہو گئی فلاں۔ اس نے کہا یہ دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور اس نے کہا آپ بتاؤ، یہ تو میرے خواب کی تعبیر ہو گئی، تمہارا علم کوئی اور چیز بھی کہتا ہے؟ اس نے کہا میں حیران ہوں، میرا علم کہتا ہے کہ 3 آفتیں ایک ہی دن میں آئیں گی، 2 تو یہ آپ نے دیکھ لی، دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی، تیسری چیز کلیب لکھا ہے، یہ بھی مارا جائے گا۔ کلب، آپ نے نام سنا ہوگا اہل تشیع کا، کلب علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کتے۔ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا پھر تو کیا بتاؤں، کلیب، کتیا، میں جب شرارت کرتا تھا تو میری ماں مجھے یہی کہتی تھی تمہارا علم درست۔ اب کتے کی باری آئی، اور سختی کے دن شروع ہوئے، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا سوائے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس نے آرڈر جاری کیا، اور اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جہاں بھی پائے جائیں مار دیے جائیں، اور پکڑ کے میرے پاس بھیج دیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا، یہ اس فتوے کے خلاف تھا۔ حجاج ابن یوسف بہت گہری مایوسی، شاید ڈپریشن آج کل کہتے ہوں گے، اس کے محافظ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ غیر معمولی طور پر کھانا شروع ہو گیا ہے، روٹی لیتا ہے، اس پہ مکھن ڈالتا ہے، ایک لقمہ بناتا ہے، اور تو میں گنتا رہا 84 لقمے اس نے کھائے، اور سردی لگنا شروع ہوئی، اور اتنی شدید سردی کے کمبل رضائی کچھ کام نہ آیا، اور انگیٹھیاں منگوائی گئیں، انگیٹھیوں سے اس کی کھال جلنے لگی جسم کی، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ اطباء آئے، اور اس نے بیچ میں ایک اور کام بھی کیا، وہ یہ کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، بڑے بڑے اکابر نے اس زمانے میں کہا کہ سعید دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سعید رحمۃ اللہ کے اس سے بلا کے، اور قتل تو چلو ہوتا ہے، اتنا منتقم المزاج تھا کہ کہا میرے سامنے چمڑا بچھاؤ اور اس پہ اسے ذبح کرو۔ انہیں ذبح کیا گیا تو بہت خون بہنے لگا۔ اطباء کو کہنے لگا کہ میں نے ہزاروں قتل دیکھے ہیں لیکن اتنا خون اس شخص کا، انہوں نے کہا کہ خوف انسان کے خون کو خشک کر دیتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر تمہارا خوف نہیں تھا، اس لیے رگوں نے سارا خون باہر کو انڈیل دی۔ اس حجاج ابن یوسف نے جب یہ بیماری دیکھی تو چیختا تھا، کہتا تھا ایک تو حسن بصری کو بلاؤ، پکڑ کے لاؤ حسن کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور دوسرے بار بار کہتا تھا سعید کیا ہو گیا ہے، کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ سوتا تھا پھر اٹھ جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ سعید کا خون سونے نہیں دیتا، یہ بار بار خواب میں مجھے آتا ہے اور اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بعد کیا زندگی ہے، کیسے جیو گے اب؟ پھر حجاج کو معدے اور پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، اطباء حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اس کو کہا نگل لے، بڑی مشقت سے نگلا گیا،
اور انہوں نے کھینچ کے اس ڈوری کو جب باہر نکالا تو اس کے ساتھ ہر مورخ نے یہ لکھا ہے، کہیں دیکھ لینا، یافعی نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ ودود، انہوں نے لکھا ہے کہ دود ان کثیر، بہت زیادہ چاروں طرف سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اس گوشت کی بوٹی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا صاحب آپ کو معدے کا کینسر ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے پکڑ لیے گئے اور پیش کیے گئے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا بیچ بیچ میں تمہاری زندگی میں کہ خدا کے اچھے بندوں پہ ہاتھ نہ ڈالنا، یہ کام نہ کرنا، تم نے میری ایک نہیں سنی، میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے اچھے بندوں پر ہاتھ مت ڈالو۔ لیکن اس سے پرواہ ہی نہیں کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے لے کے بنو ہاشم، سادات، ان سب کی تباہی اس نے پھیری والعیاذ باللہ۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد کے تو ایسے پیچھے پڑ گیا کہ یزید سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایسے نہیں پڑا کربلا میں جس طرح اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد کو چنا۔ لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہی ہیں اور گناہ کی زندگی گزارتے ہی ہیں، لیکن جو لوگوں کی عقل ٹھکانے ہوتی ہے نا، وہ گناہ بھی سوچ سمجھ کے کبھی کرتے ہیں۔ یہ جب یزید کے بعد وہ عبد الملک کی حکومت کا ہم نے آپ سے عرض کیا، عبد الملک جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا پہلا آرڈر، اس نے کہا کہ علی کی اولاد کو مت چھیڑنا، جنبنی دماءہم، مجھے علی کے خون سے بچانا۔ اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کے خون، ان کے نسب میں جس نے بھی خون کیا ہے نا، ان لوگوں کے سر کٹے ہوئے میں نے اس بازار میں آ کے دیکھے ہیں، یہ ذلیل کیے گئے سر۔ نواب صاحب تھے ہندوستان میں، انہوں نے لکھی ہے اپنی سوانح، بہت خراب چیز ہے، کیا پڑھنا ہے اس کو۔ اسے لکھا کہ جب بھی کوئی آتی تھی اور میرے چھوٹے لاتے تھے تو میں اس سے باتوں باتوں میں نسب پوچھتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ سادات کے گھرانے سے ہے، تو میں اسے انعام پیسہ ایسے دے کے بڑی عزت احترام سے رخصت کر دیتا تھا، ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو وزیر نے پوچھا کہ اس کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا والد کہتے تھے کہ تمہاری عیاشیوں سے بیٹے میں واقف ہوں، اور میں خود بھی اسی دور سے گزر رہا ہوں، کچھ کر لو، ان سیدوں کی بیٹی، سیدوں کی خواتین کے ساتھ کبھی ایسے نہ کرنا، حکومت اجڑ جائے گی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جو خون ہے وہ اب تک اتنی طاقت رکھتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ یہ تو بھی 100 سال 150 سال کی بات ہے۔ کہتا تھا والد نواب صاحب نے نصیحت فرمائی تھی اور کہا اگر کبھی غلطی کر لی نا سیدوں کے ساتھ تو پھر برباد ہو جاؤ۔ اور یہ ان کے پیچھے پڑا ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اس نے کہا حسن میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے نصیحتیں کرو یا تم یہ دعا مانگو کہ مجھے صحت مل جائے، میں نے صرف اس لیے بلایا ہے کہ اللہ سے دعا کرو تکلیف میں کمی ہو جائے اور مر جاؤں، بس اب کسی طرح موت آ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ظلم جو تم کر رہے ہو اس سے باز رہو، یہ ظلم انسان کی زندگی کے آخری حصے کو برباد کر دیتا ہے۔ بس اتنی بات ہے جو آپ سے کہنی تھی۔ ہم سب سوچیں ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، اپنی اولاد پہ، اپنے بھائی بہنوں پہ، کسی کے کوئی پیسے دینے ہوں،
ان کا دعویٰ ہو، غلطی ہو گئی ہو، اگر ہو سکے تو غلطی کے باوجود ان کو دے دو جو کچھ، اگر استطاعت ہے دے دو، تاکہ قیامت میں نہ پکڑے جائیں۔ یہ ظلم قبر کو تاریک کر دیتا ہے، یہ ظلم دل کے نور کو ختم کر دیتا ہے، آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ آپ دیکھیں اب اپنی جان پہ ظلم تو نہیں کر رہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، اور اللہ معافی کے بعد رحمت، یہ دو چیزیں درکار ہیں، اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ ہمارا تو بہت خسارہ نقصان ہو جائے گا۔ ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، ہم نے اپنی عقل کو غیر معمولی استعمال کر کے کسی آدمی کو دھوکہ دے دیا، وہ بیچارہ اپنی سادگی میں مارا گیا، ہم تو ظلم نہیں کر رہے۔ جنس بے قابو ہے اور کسی کو پھنسا لیا، کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو فون پہ یا جس طرح بھی، معاذ اللہ، اس کی سادگی کی وجہ سے، اس کی کم عمری کی وجہ سے، یہ ظلم اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی امتحان ہے، یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کون آدمی کتنے پانی میں ہے۔ یاد رکھو اور جا کے لکھ لو، ہماری گفتگو بتاتی ہے کہ ہم میں علم کتنا ہے۔ بچہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا ہے، اور چپ رہتا ہے آدمی کوئی، لیکن اس کی حرکات و سکنات بتاتی ہیں اس کا خاندان کیسا ہے۔ گفتگو ہمیشہ علم کا اظہار کرتی ہے، جہالت کا اظہار کرتی ہے، اور کریکٹر بتاتا ہے کہ اس کے دادا پر دادا کیسے، فیملی کیسے۔ اس لیے حجاج نے کہا نصیحتیں نہ کرو مجھے حسن، اللہ سے دعا مانگو میں مر جاؤں کسی طرح۔ اسی حال میں مر گیا، اور اس نے لکھوائی اپنی وصیت، اور اس نے کہا کہ میری موت آ رہی ہے، اور اللہ میں موجودہ حاکم وقت کے اتباع، اس کی اطاعت اور اس کو اپنا قائد مان کر مر رہا ہوں۔ اتنی بھی کیا بد نصیبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سکھاتے تھے کہ قول ملت رسول اللہ، اللہ میری موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں اب واقع ہو رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے سونے سے پہلے اور میت اس کے ساتھ یہ کہا کرو بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہم سب ملت ابراہیمی پہ ہیں، اس نے کہا میں اس ملت پہ ہوں جس پہ حاکم وقت۔ اس ظلم نے ڈبو دیا۔ وہ جو بات کہتے تھے نا کہ اللہ کے کسی اچھے بندے پہ ہاتھ نہ ڈال دینا وگرنہ تم مارے جاؤ گے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے، فرماتے تھے خدا کے کسی دوست پہ ہاتھ نہ ڈال دینا۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی سلطنت چھوڑ کے شہزادہ چل پڑا اور صوفی ہو گیا تھا نا، ان کے اس خواب پہ انگریزوں نے بھی نظم لکھی ہے۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، صوفی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ نام لکھ رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا نام، میں نے کہا کس کا نام، اس نے کہا اللہ کے دوستوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ میرے دوستوں کی فہرست بناؤ۔ صوفی سوچتا رہا، پھر کہنے لگا میں اللہ کا تو دوست نہیں ہوں،
لیکن میرا نام کہیں لکھ لینا کہ میں اللہ کے دوستوں کا دوست ہوں۔ اگلے دن پھر خواب میں وہ فرشتہ ملا اور اس نے لسٹ دکھائی تو ابراہیم کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا جب میں نے پیش کی فہرستیں کہ اللہ یہ لوگ تیرے دوست ہیں، تو اللہ نے کہا جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے وہ سب سے پہلے ہمارا دوست ہے، ابراہیم کا نام اوپر لکھا۔ اس لیے کبھی بھی ظلم نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ اس بندے کا تعلق کہیں خدا سے ہو اور پوری سلطنت کو خدا ایک آدمی کے ظلم پہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت نہیں کی جا سکتی، صرف ایک آدمی کا قتل، ایک عورت کی عزت کے لٹنے پہ پوری کی پوری مملکت اللہ ایسے اڑا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی؟ ایک گاؤں میں دو بچے آپس میں لڑ پڑے، پھر دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، پھر شہزادے لڑ پڑے۔ اسی طرح بظاہر ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں۔ حجاج مر گیا اور ظلم اس کا ختم ہوا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے حنفیہ کے، جو بہت صاحب علم تھے، جن کے انتقال پہ شابی نے کہا کہ افسوس ابراہیم دنیا سے گئے اور وہ تکیہ خالی ہو گیا، اور ابراہیم کی کمی اب قیامت تک نہیں پوری ہوگی۔ کسی نے کہا کوفہ میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا کوفہ اور مصر اور ان شہروں کا کیا رونا ہے، حرمین شریفین میں اتنا بڑا آدمی نہیں تھا جتنا یہ ہمارے حضرت۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں جب موت کی خبر حجاج کی پہنچی تو سجدے میں گر گئے، اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، وہ بچے تھے نا، کہنے کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی آدمی خوشی سے رو پڑا ہو۔ جب بھی حجاج کا ذکر آتا تھا جو مرضی کہتا رہے، وہ صرف ایک جملہ کہتے تھے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ خدا کی لعنت پڑ۔ اس بنو امیہ نے، اس حجاج ابن یوسف نے، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ اپنی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ گویا نپٹا دیے۔ 40 سال پورے نہیں ہوئے اور اللہ نے تلوار پھینکی اور اللہ نے بدلہ لے لیا سب کا۔ 37 سال کے بعد بنو عباس کا انقلاب آیا، اور انہوں نے انقلاب کے آتے ہی کہا کہ کوئی بھی آدمی جس کا تعلق اس خاندان سے ہے زندہ نہیں چھوڑنا۔ مار دیا، قتل کر دیا، اور جو تڑپتے ہوئے تھے ان کے اوپر دسترخوان بچھایا اور سارے بنو عباس بیٹھے، اور جو بولتا تھا کراہتا تھا مارتے تھے اسے اور کہتے تھے یہ دن آنا تھا جو ظلم تم نے مچایا ہوا تھا، اور ان سب کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر جب تک کھانے سے فارغ ہوئے بنو امیہ بھی مر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تم، ہم تمہارا علاج کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا قبریں اکھیڑو ان کی۔ قبریں اکھیڑی گئیں بنو امیہ کی، کچھ نہیں نکلا، جو کچھ نکلا انہوں نے ہڈیاں ڈالی ایک میدان میں، گھوڑے دوڑا دیے۔ ہشام بن عبد الملک ایک تھا، بس اس کی لاش نکل آئی، یہ بھی شاید اسی لیے کہ اللہ نے ان کا انتقام لینا تھا۔ اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے کو سولی چڑھایا تھا، پھر ان کی لاش لٹکا دی تھی، دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، حتیٰ کہ ان کا گوشت گل گیا، اور چڑیاں جو تھیں پرندے انہوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے۔ 2 سال تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ڈھانچے لٹکتے رہے ہیں، لوگ نکلتے تھے اور دیکھتے تھے اور توبہ کرتے تھے کہ اگر کچھ کہا بنو امیہ کو تو یہ حشر ہو جائے گا۔ لوگ چپ تھے اور اللہ نے بدلہ لیا۔ اس ہشام کو بھی بالکل اسی طرح انہوں نے مرا ہوا تھا، لیکن پھانسی کے بعد پھانسی اپنی طرف سے دیکھ کے لٹکا دی اس کی لاش، حتیٰ کہ پرندوں نے اس کا گوشت نوچ لیا، اور ایک مدت تک اس کی ہڈیاں دیکھ کے لوگ عبرت پکڑتے۔
اس لیے بھیا جو مرضی کوئی کرے، ہم اور آپ اپنے آپ کو بس سوچیں، ہمیں ظلم نہیں کرنا اپنی اولاد پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے ملنے والوں پہ، خود اپنی جان پہ۔ یہ ظلم اکھیڑ بھی دیتا ہے اور قبر کو تاریک کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو، مظلوم ہو جانا ہر حال میں ظالم ہونے سے اچھا ہے۔